بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے میاں بیوی، قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ میاں بیوی سے ہی ایک خاندان یا ایک ادارہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وجود میں آتا ہے، اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ در حقیقت میاں بیوی اپنی دنیا کے، اپنے خاندان کے آدم و حوا ہوتے ہیں۔ یعنی اسی طرح ہی انسانیت وجود میں آئی پہلے، اور آج بھی اسی طرح انسان پیدا ہو رہے ہیں، اور اسی نسبت اور تعلق کے ساتھ ہی خاندان وجود میں آتے ہیں۔ یعنی اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو آخر میرے دادا، پردادا اور ان سے بھی پہلے ان کا نکاح ہوا، وہ بھی نوجوان تھے، ان کی شادی ہوئی، پھر اولاد ہوئی، پھر اس سے آگے اولاد، پھر ان کے نکاح ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ تو اس طرح ہم میں سے ہر شخص جو بھی اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے خاندان کا اور اس ادارے کا وہ آدم و حوا ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے سورۃ النساء کا جو آغاز کیا، اس میں اسی ہی بات کو بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جو ارشاد فرماتے تھے، اس خطبے میں تقوی سے متعلق اور حقوق اور فرائض سے متعلق جو آیات ہوتی تھیں، رسول اللہ ان کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی خطبے میں ایک لحاظ سے واعظ اور نصیحت میاں بیوی کو کیا جاتا تھا، اور جو سننے والے ہوتے تھے انہیں بھی ایک پیغام مل جاتا تھا کہ یہ ایک خاندانی زندگی اس طرح وجود میں آتی ہے، اور دو افراد اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر اس سے متعلق دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں، تو سب کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو۔ رسول اللہ اس کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب سورۃ النساء کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کہاں سے کب انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ میں اس کا ترجمہ ڈرنا نہیں کر رہا، میں اس کا ترجمہ تقوی ہی کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جس مقام پر یہ لفظ آیا ہے اسی کو مد نظر رکھ کر ہی ہم اس کا معنی اور اس کے مفہوم کا تعین ہم کر سکتے ہیں، اس کو متعین کر سکتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں حکمت کا لفظ آیا، اب حکمت کے مختلف معانی ہیں۔ اب ہم جس مقام پر لفظ حکمت کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ حکمت کا کیا معنی بنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جب یہ فرمایا، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یہاں پر ایمان والوں کو نہیں مخاطب کیا، انسانوں کو مخاطب کیا، اس لیے کہ سب انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ فرمایا، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، ایک نفس سے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے ہی اسی نفس کے زوج کو بھی پیدا کیا۔ یعنی جو مادہ، جو میٹیریل جس سے پہلا انسان، پہلا نفس واحدہ وجود میں آیا، یعنی پہلا انسان وجود میں آیا، اسی نفس واحدہ سے ہی، اسی مواد سے ہی اس کا زوج بھی وجود میں آ گیا۔ یعنی آدم بھی اسی سے اور حوا بھی اسی سے وجود میں آئے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدم کو پیدا کیا گیا، پھر اس کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا، تو یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک تمثیل کے انداز میں بات کو سمجھایا گیا ہے کہ آدم جس مادہ سے پیدا ہوئے اسی سے ہی حوا پیدا ہوئی، لیکن جو پسلی کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کا مقام، بیوی کی جگہ وہ دل ہے، وہ پسلی کے پاس ہے۔ یا پسلی سے تشبیہ دینا، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کا معاملہ نزاکت کا معاملہ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آبگینے ہیں، یعنی شیشے سے بنی ہوئی، آئینے سے بنی ہوئی چیز ہے کہ جس کے ٹوٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
تو اس لیے پسلی سے تشبیہ دی گئی۔ ہرگز اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم کی پسلی سے ہی حوا کو پیدا کیا گیا، یہ دوسری کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن قرآن پاک صرف یہ بیان کرتا ہے کہ نفس واحدہ سے دونوں کو پیدا کیا گیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھر پھیلا دی گئیں، زمین پر پھر وہ عام ہو گئیں۔ یہی معاملہ ہر مرد اور عورت کا ہوتا ہے جب ان کا نکاح ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ پھر یہیں سے ہی سلسلہ نسب اور حسب شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے پھر خاندان کی ایک پہچان بنتی ہے، جسے قرآن پاک نے سورۃ الحجرات میں بیان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں شعوب میں بنایا، قبائل میں بنایا، خاندانوں میں بنایا، کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کی ہم تلاوت کر چکے ہیں، جن میں اخلاقی برائیوں کو، خرابیوں کو بیان کیا گیا، اور ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر اڑاتی ہے، اپنے آپ کو بڑا برتر خیال کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آخر میں یہ فرما دیا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ یعنی اس دنیا میں برتری اگر ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی آیت میں فرما دیا کہ برتری کس بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر۔ دیکھیے اب یہاں پر اتقا کا لفظ آ گیا، تقوی۔ سورۃ النساء میں بھی آغاز تقوی سے کیا گیا، زیادہ متقی جو تم میں سے ہے، زیادہ متقی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت رکھنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین اور احکامات کی پابندی کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آگہی رکھنے والا، خدا آگہی رکھنے والا، اس کے مختلف معانی پھر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا تم میں سے زیادہ متقی، زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ، برتری کا دعویٰ نہ کرو، اور ایک دوسرے کو کہتر اور کمتر مت خیال کرو، بلکہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ پھر آدم و حوا سے پھر بہت سے انسان، مرد اور عورت، پھر زمین پر پھیلا دیے گئے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اب فرمایا کہ دو کا تقوی اختیار کرو، ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، دوسرا فرمایا کہ ارحام کا تقوی اختیار کرو۔ ارحام کیا ہے؟ رحم، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا کہ ارحام سے مراد رشتہ داری، تعلق، یہ جو انسان ایک ہی رحم سے تعلق رکھتا ہے، دادی کے رحم سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر اسی طرح انسان پیچھے جاتا جائے تو پھر جا کر حوا کے رحم سے، حضرت حوا کے رحم سے تعلق بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر اس کو بڑے کینوس پر دیکھا جائے، اس کو اگر زیادہ پھیلا دیا جائے تو پھر ساری انسانیت ہماری رشتہ دار بن جاتی ہے۔ تو کسی نہ کسی درجے پر ہر انسان کا آپ پر حق ہے، اور ورنہ جو دادی کے رحم سے تعلق رکھتا ہے تو واضح بات ہے کہ اس کا تو حق ہے ہی۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور ارحام، ان دونوں کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اب یہاں پر ہم کیا مراد لیں گے؟ یہاں پہ ہم مراد یہ لیں گے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو، اور جو ارحام کے حقوق ہیں ان کا بھی خیال کرو۔ یہاں پر تقوی کا مطلب ہو جائے گا خیال کرنا اور ان کی پابندی کرنا۔ اللہ کے حقوق کی بھی پابندی کرو اور بندوں کے حقوق کی بھی پابندی کرو، لیکن بندوں کے حقوق تو سب ادا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھو کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، نگران ہے، تمہارے اعمال اور تمہاری جلوت اور خلوت، تمہاری محفل اور مجلس، تمہاری جنگ اور تمہارا امن، تمہاری صبح اور شام، وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا رقیب؟ اس لیے کہ حقوق کی جب باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے انسانوں کو کہ اگر تمہارا نکاح ہوا، تمہاری شادی ہوگی، تم ایک میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے، تو اس بات کا خیال کرو کہ تم پر ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے فرائض ہیں، اور یہ تم نے بہت ہی خیال سے، ذمہ داری سے ان حقوق کو ادا کرنا ہے، اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہی ہمیں اس حوالے سے خبردار کر دیتی ہے کہ ہم جہاں اللہ کے حقوق کو ادا کریں وہاں پر ارحام کے حقوق کو بھی ادا کریں، اور سب سے بڑا رشتہ والدین کا ہوتا ہے، بیوی کا ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑے رشتے ہیں، پھر اس کے بعد بہن بھائی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حد تک تاکید فرمائی
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رقیب ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کہیں پر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ اب ہمارے ہاں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی نکاح سے متعلق وہ ہوتا ہے کہ کس عمر میں نکاح ہونا چاہیے۔ سورۃ النساء کی آیت سے ہی ہم استفادہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں یہ فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ جو یتامہ ہوتے ہیں نا، جن کا مال تمہارے پاس ہوتا ہے، ان کو پرکھتے رہا کرو، ان کا امتحان لیتے رہا کرو، جانچتے رہا کرو ان کو، یہاں تک کہ یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی جب یہ بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں رشد کو پاؤ، یعنی رشد سے مراد میچورٹی کو پاؤ کہ یہ معاملات تجارت کو یہ سنبھال سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں، تو پھر فرمایا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ یعنی اس سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب کاروبار ہے، تجارت ہے، مال ہے، جب مال کے لیے اللہ پاک یہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، ایک بات یہ دیکھو، دوسری شرط یہ دیکھو کہ ان میں رشد ہے یا نہیں ہے، یہ معاملے کو سنبھال سکتے ہیں یا معاملے کو نہیں سنبھال سکتے۔ جب ایک تجارت کے حوالے سے اللہ پاک یہ فرماتا ہے، وہ تو تجارت ہے، مال ہے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے اتنے اثرات مرتب نہیں ہوتے جتنے ایک نکاح کی صورت میں اگر برے نتائج سامنے آتے ہیں اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے صرف ایک میاں بیوی متاثر نہیں ہوتے، دو خاندان متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے ہو جائیں تو بچے ہونے کی صورت میں پھر بچے متاثر ہوتے ہیں، ایک بروکن فیملی کے وہ ممبر ہوتے ہیں، اور پھر اگر کسی نے ایسی صورتحال دیکھنی ہو تو پھر آپ عدالتوں میں جا کر دیکھیے، وہاں پر جو ان بچوں کا حال ہوتا ہے کہ باپ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ ماں کی طرف روتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، ماں اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ باپ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے عدالتوں میں کہ بچے رو رہے ہوتے ہیں، ان کی چیخ و پکار ہوتی ہے، لیکن والدین کی ضد، ہٹ درمی، آپس میں چپکلش، مقابلے بازی، انا پرستی، وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ بچے بیچارے بیچ میں ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اس بات کو بیان کر دیا کہ اگر تجارت کا معاملہ ہے وہاں پر بلوغت کو دیکھنا ہے۔ واضح بات ہے کہ ایک بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا اس کے سپرد مال کر دیا جائے گا، وہ کیا سنبھالے گا مال کو؟ اگر بالغ ہو گیا، اس میں رشد نہیں ہے، معاملہ فہمی نہیں ہے، اور صحیح طریقے سے معاملات کو لے کر نہیں چل سکتا، وہ کاروبار کو کیا سنبھالے گا؟ تجارت سے تو کہیں زیادہ اہم گھر کا معاملہ ہوتا ہے، معاشرت ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے، گھر میں میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر تجارت کے لیے اللہ پاک یہ فرماتا ہے تو بدرجہ اتم، یعنی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان دو باتوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ پہلی بلوغت۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ابھی بچی، خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں ہمارے ہاں بڑا ظلم کیا جاتا ہے، اور بچیاں ابھی جوان نہیں ہوتی، ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے بغیر ان کی پسند کے، بغیر ان سے پوچھے، ان کو آگاہ کیے، اور وہ بالغ ہوتی یا نہیں ہوتی ان کو کسی نہ کسی رسم پہ چڑھا دیا جاتا ہے ان بیچاریوں کو، اور پھر اس کے بعد جس سے شادی کی جاتی ہے عمر کا لحاظ نہیں کیا جاتا، کوئی بوڑھا ہے کوئی بڑا ہے، عمر میں بڑی تفاوت اور بڑا فرق ہوتا ہے، تو بدلے میں دے دیا جاتا ہے، انتقامی صورت میں دے دیا جاتا ہے۔ ابھی تک بدقسمتی سے ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ رسومات موجود ہیں، تو اس لیے بچیوں کے ساتھ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ بلوغت اور رشد، سمجھداری، ایک گھر کا یونٹ ہے، ایک خاندان ہے، ادارہ ہے، اس نے بحیثیت بیوی کے، پھر ماں کے، اور پھر دوسرے بھی تعلقات اور رشتہ داریاں ہوتی ہیں جن کو نبھانا ہوتا ہے، تو اس لیے اس پہ عمل کیا جانا چاہیے۔ اور اگر اس حوالے سے کوئی ریاست، کوئی ملک، عدالت اگر قانون بھی بنا دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں یہ قانون بنا دیا جاتا ہے یا بنا دیا گیا کہ 18 سال یا 19 سال سے پہلے نکاح نہیں کیا جا سکتا کسی لڑکی کا یا لڑکے کا، تو یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے۔ اگر یہ قانون بنا دیا جاتا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے تو پھر دوسرا نکاح کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی کوئی خلاف شریعت اور خلاف دین بات نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کا اصول اور قاعدہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ اگر جہاں پر ریاست یہ دیکھتی ہے، جہاں پر عدالت یہ دیکھتی ہے
جہاں پر قانون ساز ادارے اگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس وجہ سے ایک صنف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، خواہ وہ مرد یا عورت، اس سے غرض نہیں ہے، کسی بھی صنف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر اس قانون ساز ادارے کو حق ہے کہ وہ اس پر قانون سازی کرے، اس لیے کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے۔ آپ کے اپنے معاشرت سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، الا یہ کہ اسلام نے کسی حوالے سے واضح طور پر ایک حکم کو بیان کر دیا یا کسی چیز سے منع کر دیا۔ ہمارے ہاں ہوتا اس طرح ہے کہ اگر کوئی قانون سازی ایسی کی جاتی ہے تو شور مچ جاتا ہے کہ جی یہ قانون بنایا گیا یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، نہ کہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس حوالے سے، قرآن اور سنت اس حوالے سے خاموش ہیں۔ اب اس پر قانون بنایا جا سکتا ہے، اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو قانون بنایا جائے تاکہ عورت کے زیادہ سے زیادہ حقوق کو محفوظ کیا جائے۔ اگر مرد کے ساتھ کسی معاملے پہ زیادتی ہوتی ہے تو مرد کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جہاں پر عورتوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اگر وہاں پر بطور سزا کے قانون بنا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسلام میں ہرگز ایسا کچھ نہیں، قرآن میں اور سنت میں، کہ آپ ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتے، یا اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ جہاں پر قرآن اور سنت خاموش ہیں وہاں پر آپ اپنے معاشرے میں بہتری کے لیے اور کسی بھی صنف کی حفاظت اور تحفظ کے لیے قانون بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر پاکستان میں قانون یہ بنا دیا گیا ہے کہ 18 سال یا 19 سال سے پہلے نکاح نہیں کیا جا سکتا تو یہ خلاف اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ ابھی بلوغت کو پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی۔ دیکھیے قرآن پاک کو کہ اللہ پاک نے بلوغت کے ساتھ رشد کا بھی ذکر کر دیا، اس لیے کہ ایک انسان بالغ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بالغ شخص راشد ہو، یعنی اس میں رشد ہو، اس میں سمجھداری ہو، معاملہ فہمی ہو۔ قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کر دیا، اس لیے کہ گھر کو وہی مرد وہی عورت چلا سکتے ہیں کہ جن کے اندر رشد ہوتا ہے، جن میں معاملہ فہمی، سمجھداری ہوتی ہے، جن میں سلیقہ مندی ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، وہی گھر کو چلا سکتے ہیں۔ اس لیے صرف بلوغت کو قرآن نے بیان نہیں کیا بلکہ بلوغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشد کو بھی بیان کر دیا۔ اب اس سے آگے دیکھیے کہ جب بھی نکاح ہوگا، ہمارے ہاں تو نکاح فارم بنا دیا گیا، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نکاح فارم سے پہلے بھی کچھ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے، جو اپنی اولاد کو، جو نئی زندگی کا آغاز کرنے والے ہیں یا ابھی وقت ہے، کچھ بالغ ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں اور وقت قریب آ رہا ہے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کو خبردار کریں، اولاد کو شعور دیں، اولاد کو بتائیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کے کیا فرائض ہیں۔ ہمارے ہاں اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے نکاح فارم بنا دیا گیا، یعنی جب میرے والدین کا نکاح ہوا تھا تو وہ ایک سادہ سمپل سا کاغذ تھا جس پر لکھ دیا گیا تھا، اور اس لیے نکاح تو کسی سادہ سے کاغذ پر بھی ہو جاتا ہے، لکھنا ہوتا ہے، نکاح تو 2 گواہوں کے موجودگی میں بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاشرے میں اس بات کا اعلان ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے بھئی ہم میاں بیوی کی حیثیت سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے والدین کے وقت تو یہ نکاح فارم نہیں تھے، یہ ایوب خان مرحوم کے دور میں یہ نکاح فارم بنائے گئے، جب یہ آئلی قوانین جسے مسلم فیملی لاز کہا جاتا ہے، اس وقت یہ نکاح فارم وجود میں آیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر نکاح فارم بنا لیا گیا، یہ کون سا کوئی خلاف اسلام کام ہو گیا، بلکہ اس سے فائدہ ہی ہوا کہ ایک میاں بیوی کا تعلق اور اس میں کچھ شرائط کے اضافے کے ساتھ شرائط بھی لکھ دی گئی تاکہ مزید میاں بیوی کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے۔ کئی اختلافات، تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں تو ان تنازعات کو آرام کے ساتھ اور صلح کے ساتھ، صلح جوئی کے ساتھ ان مسائل کو اور تنازعات کو حل کر لیا جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر نکاح فارم وجود میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک، والدین کے زمانے تک، اگر یہ 1900 غالباً، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 1962 میں غالباً یا 1961 میں یہ مسلم فیملی لاز آئے تھے اور یہ نکاح فارم وجود میں آیا تھا، تو اس سے پہلے نکاح ہوتے رہے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی نکاح فارم بنانا اب اسلام کے خلاف ہے، تو ایسا تو کوئی نہیں کہہ سکتا،
اس میں جو شرائط رکھی گئیں، کچھ شکیں اس کے اندر پروویژنز رکھی گئیں، وہ بھی اس لیے رکھی گئیں کہ مرد کا بھی تحفظ ہو، عورت کا بھی تحفظ ہو جائے۔ تو اس لیے جب بھی نکاح کیا جاتا ہے، نکاح کا ارادہ کیا جاتا ہے، تو لڑکے کو اور لڑکی کو، میاں بیوی کو اس حوالے سے شعور دیا جائے، ان کو بتایا جائے ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نکاح فام اسی وقت ہی حل نہ کیا جائے، بلکہ پہلے، کئی دن پہلے، اگر 1 2 4 مہینے پہلے ہو جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکا اور لڑکی کو دیا جائے، وہ اس کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، ڈسکشن کریں، گفتگو کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، کس شک میں کمی کرنی ہے، کس میں اضافہ کرنا ہے۔ جو لکھ دیا گیا اس میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک پرنٹڈ چیز ہے، آپ پین کے ساتھ اس میں اضافہ کر دیں، جہاں پر 4 5 شکیں لکھی ہیں وہاں پر آپ 6 7 کر لیں۔ یہ کون سا کوئی اسلام کے خلاف ہے؟ یہ میاں بیوی کا دونوں طرف سے ایک تحفظ ہے، اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کے معاملے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پہلے مکمل شعور دونوں کو دیا جائے، دونوں کو بتایا جائے، تاکہ دونوں کی زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ اور باہمی محبت اور پیار کے ساتھ گزرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے بعد یعنی ایک حق مہر کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو شریعت نے کہا، جو دین نے کہا، اس پر تو ہماری توجہ نہیں جاتی، اور جن پر شریعت اور دین خاموش ہیں ان پر ہماری توجہ بہت جاتی ہے، ہم ان پر بات کرتے ہیں۔ یعنی حق مہر کی بات ہوگی، اب حق مہر پہ جی آپ اتنا 200 400 500 رکھ لیں جی، 5000 رکھ لیں جی، آپ یہ تھوڑا سا رکھ لیں۔ لیکن دوسری طرف یہ صورت ہوتی ہے کہ اسی شادی اور نکاح کے موقع پر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ اڑا دیا جاتا ہے۔ ایک ایک لباس جو دلہن کا ہوتا ہے یا دلہا کا ہوتا ہے، وہ لباس لاکھوں میں آتا ہے، 10 لاکھ میں، وہ صرف ایک رات اور کچھ وقت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب بات ہوگی حق مہر کی، جس کی قرآن مجید نے بڑی تاکید کی ہے حق مہر کی کہ تم حق مہر ادا کرو، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ یعنی اگر ہم لونڈیوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ جو ان کے اہل ہیں، مالک ہیں، ان کی اجازت سے تم ان سے نکاح کرو، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا جو حق مہر ہے وہ معروف طریقے سے تم ادا کرو۔ یعنی جب عرب کے معاشرے میں، مدینے میں ایک لونڈی کے حق مہر کو ادا کرنے کا یہ حکم دیا، تو آپ خود سوچئے کہ ان کے علاوہ جو خواتین ہوں گی ان کے حق مہر کی کتنی تاکید ہوگی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور یہ فرمایا کہ بلا بدل، بغیر کسی بدلے کی توقع رکھے ہوئے، امید رکھے ہوئے تم حق مہر کو ادا کرو۔ یہ بھی فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ اگر ان میں سے کسی کا حق مہر تم نے ایک ڈھیر سارا سونا بھی اگر تم نے مقرر کیا ہے نا، وہ بھی تم نے ان کو ادا کرنا ہے، وہ انہی کا ہے۔ یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو ذمہ داریاں دین نے ڈالی، قرآن نے تاکید کی، حکم دیا، ان سے ہم نے نظریں پھیر لیں، اور جن پر قرآن خاموش ہے یا کوئی بات اس حوالے سے نہیں کی گئی، اس پر ہماری زیادہ بحثیں اور زیادہ گفتگو، بلکہ اسراف اور تبذیر کا معاملہ آ جاتا ہے، فضول خرچی کا معاملہ آ جاتا ہے، وہ ہم کریں گے۔ لیکن جب کسی کی بیٹی کے حق مہر کی بات ہوگی تو پھر وہاں پر ہمیں پریشانی ہو جائے گی۔ میں خود اس بات کا عینی گواہ ہوں کہ ایک صاحب کے بھائی کی شادی تھی، تو میں وہاں پر گیا، تو حق مہر کی جب بات کی گئی تو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ رکھ دیں، تھوڑا بہت رکھ دیں، کوئی 5000 رکھ دیں، خیر ہے۔ جب اسی صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، میں اس وقت بھی موجود تھا کئی سالوں کے بعد، جب دلہا والوں نے ان کی بیٹی کا حق مہر 50,000 رکھا تو وہ صاحب بڑے پریشان پھر رہے تھے کہ یہ تو بہت غلط بات ہو گئی کہ صرف 50,000 میری بیٹی کا حق مہر رکھا ہے، میں برادری میں یا لوگوں میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیا بات کروں گا۔ پریشانی ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، اور پھر دوستوں نے اس کو تسلی دی کہ خیر کوئی بات نہیں ہے، 50,000 خیر ہے۔ یعنی جب اپنے بھائی کے نکاح کے وقت کسی کی بیٹی کو لا رہے تھے، اپنی بھابھی کو، تو وہاں پر جی آپ 5,000 رکھ دیں، اور جب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے تو اس وقت حق مہر کی یہ فکر تھی، اور چہرے سے پریشانی بالکل نمایاں اور نظر آ رہی تھی کہ وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کو اس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا، یہ حق مہر مقرر کیا میری بیٹی کا۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک دورے معیار ہیں، ہماری سوسائٹی میں دو رخی پالیسیاں ہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور معیار ہوتا ہے، بہن کے لیے،
اور دوسرے کی بہن اور بیٹی کے لیے ہمارا دوسرا معیار ہوتا ہے۔ تو حق مہر کی تلقین فرمائی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندان کا جو ادارہ وجود میں آتا ہے کس طرح اللہ نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بات کی ہے۔ ویسے تو بہت سے احکامات ہیں کہ جن کے بارے میں صرف اصول کو بیان کیا گیا، بہت سے مسائل ہیں، معاشرت سے ہیں، سیاست سے ہیں، جنگ سے متعلق، جہاد سے متعلق ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے پہلو ہیں انسانی زندگی کے جہاں پر صرف اصول کو بیان کیا گیا۔ لیکن جب خاندان کی بات ہوتی ہے، نکاح کی بات ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بات کرتا ہے، اور خاص طور پر میاں بیوی کو احکامات دیتا ہے، نصیحت فرماتا ہے، واعظ کرتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ بھئی تم ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والے ہو، اور تم نے کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لفظ نکاح، عقد اور میثاق، یہ 3 الفاظ عربی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ نکاح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گھل مل جانا۔ عقد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ باندھنا، 2 افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور میثاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عہد، یہ ایک عہد بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے ہم کوئی لفظ بولتے ہیں نا، تو اس کا ایک معنی، ایک مفہوم، ایک اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بچوں کے اچھے نام رکھیے، تاکہ جب آپ بولیں گے تو اس نام کا اثر ان کے پرسنالٹی پر نفسیاتی طور پر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کی جب بات کی ہے، میرج کی بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ اس کے لیے منتخب فرمائے۔ یعنی یہ صنفی مواصلت کی بات صرف نہیں ہوتی، یعنی صنفی اور جنسی تعلق کی بات نہیں ہے، وہ صرف جائز نہیں قانونی طور پر، بلکہ بتایا کہ پورا ایک خاندان، پورا ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اگر کوئی بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بھی حل فرمایا قرآن مجید میں، اور طلاق کی صورت میں اس کا حل دیا۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، کچھ بات ہم اس حوالے سے کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے باہمی تعلق کو قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے، کس اسلوب میں بیان کرتا ہے، اور کیا الفاظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آیت نمبر ہے 187 سورۃ البقرہ کی، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل کو بیان کیا، اعتکاف کو بیان کیا، وہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس انسان کو سردی گرمی سے انسان کو بچاتا ہے، انسان کی سطر کو چھپاتا ہے، اور یہی لباس ہوتا ہے جو انسان کو سختیوں سے خوبصورت بناتا ہے۔ یعنی گرمی سردی، سختی مراد ہو گئی، مصیبت مراد ہو گئی، آزمائش مراد ہو گئی، اور لباس انسان کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کی سطر کی پوشیدگی کا باعث بنتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم نے بعض گھروں میں دیکھا کہ مردوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی باتیں جا کر اپنے میکے میں کریں گے، اور بیوی کا یہ رویہ ہوتا ہے عورت کا کہ وہ اپنے گھر کی باتیں اپنے خامن سے متعلق جا کر اپنے میکے میں کرتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارا تعلق اور تمہارا رشتہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے پہلا رشتہ ہے، آدم و حوا کا سب سے پہلا رشتہ، یہاں سے تخلیق انسانی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس رشتے کا خیال کرو، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایک دوسرے کا سہارا بنو، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنے تئیں حل کرنے کی کوشش کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اور خوبصورتی اور حسن و جمال کے ساتھ زندگی کو بسر کرو۔ یہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جس طرح حقوق ہیں خواتین کے، لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، کہ جس طرح ان کے حقوق ہیں اسی طریقے سے ان کے فرائض بھی ہیں، اور اس کے مقابل اگر دیکھا جائے تو اسی طرح مردوں کے حقوق بھی ہیں اور مردوں کے فرائض بھی ہیں۔ اب اس سے آگے تھوڑا سا ہم اپنی بات کو بڑھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ واضح طور پر مرد پر زیادہ ذمہ داری عائد کی گئی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 134 میں اللہ پاک نے یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا۔ قوام سے مراد معاشی کفالت کا ذمہ دار۔ یہ ذمہ داری، یہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے مرد پہ ڈالی، یہ بالکل عدل کے مطابق ہے یہ اللہ کی تقسیم، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فطری اور
صنفی اور جبلی باتیں عورت کے ساتھ ایسے منسلک کر دی کہ جس کی بنیاد پر ممکن ہے کہ عورت اس طریقے سے وقت نہ دے سکے معیشت کو، کمانے کو، تجارت کو، جس طرح مرد دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہے اور معاملات ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے عورت کو اس ذمہ داری سے بالکل آزاد رکھا ہے، علیحدہ رکھا، اور یہ ذمہ داری مرد پر ڈال دی۔ تو اس لیے یہ عین عدل ہے، عین احسان ہے، یہ ظلم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی قسم کی کوئی تفریق ہے جسے ڈسکریمنیشن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل عدل اور انصاف کے مطابق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد پر اس ذمہ داری کو ڈالا کہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کی کفالت کے، معاشی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ بوجھ کم ہوتا چلا جائے؟ انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں اپنے اوپر زیادہ بوجھ ڈالنے کا سوچتے ہیں؟ ہم یہ کیوں خیال کرتے ہیں کہ اگر مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی تو عورت کہے جی یہ میں نے بھی ذمہ داری لینی ہے؟ کیا اچھا نہیں ہے کہ ذمہ داریاں جتنی بھی کم ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اتنا آسانی سے جواب دے پائے گا؟ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے، کسی نے کہا کہ جی عذاب زیادہ اور کم کیسے ہوتا ہے، حساب و کتاب کم اور زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے ایک شخص کو گرم جگہ پر کھڑا کیا اور اسے کہا کہ تم 10 روپے کا جواب دو۔ وہ 10 روپے کا حساب دینے لگا تو وہ جلدی اس سے پہلے کہ اس کے پاؤں زیادہ جلتے وہ نیچے اتر آیا۔ ایک دوسرے شخص کو کھڑا کیا جس سے 100 روپے کا مثلاً حساب لیا۔ اب واضح بات ہے کہ 100 روپے کا حساب دینا اس کے لیے مشکل تھا، وقت زیادہ لگا، اس کے پاؤں زیادہ جلے۔ اس طرح جس شخص کے پاس زیادہ بوجھ تھا، زیادہ ذمہ داریاں تھیں، وہ زیادہ اس نے تکلیف محسوس کی۔ تو اسی طرح اگر عورت پر کم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یا کسی حوالے سے مرد پر کم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ضرور ہم نے اپنے اوپر زیادہ ذمہ داریوں کو ڈالنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شادی کی بات کی، یعنی ایک نکاح، یعنی ایک بیوی، قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ صرف ایک مقام ہے جہاں پر اللہ پاک نے سورۃ النساء میں جہاں پہ فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو جو تمہیں عورتوں سے پسند ہو، عورتوں میں سے 2 3 4 صرف یہ ایک مقام ہے۔ اور اس کا بھی مفسرین اکرام نے پس منظر لکھا ہے، بیک گراؤنڈ لکھا ہے کہ کیوں، جس کی سادہ اور سمپل بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایمرجنسی حالات کے لیے، وہ اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے، وہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انفرادی طور پر کوئی ایمرجنسی، کوئی ایسی حالات پیدا ہوتے ہیں تو مرد دوسرا نکاح کرتا ہے۔ اگر اجتماعی طور پر حالات پیدا ہوتے ہیں جیسے جنگی حالات، جیسے مدینہ میں ایک موقع پر اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 12 نکاح فرمائے تھے، صحابہ اکرام نے بھی اسی طرح 3 یا 4 نکاح کیے یا 2 کیے، تو اس وقت حالات کا تقاضا یہی تھا کہ انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ لیکن پھر یہ بھی تو دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کماری سے نکاح کیا، ایک مطلقہ سے کیا، باقی سب کی سب بیوہ تھی۔ یہ بھی تو اسوہ ہے ہمارے سامنے۔ تو اگر مرد دوسری شادی نکاح کرتا ہے یا تیسری یا چوتھی، واضح بات ہے کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوگا۔ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو 2 شادیاں 2 نکاح کرتے یا 3 کرتے ہیں، اگر وہ انصاف نہیں کر پاتے تو رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کی ایک سائیڈ مفلوج ہوگی، فالج زدہ ہوگی۔ وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہ اٹھایا ہوا ہو؟ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یہ اس وقت ہماری سوچ پیدا ہوگی کہ جب ہم پختہ ایمان آخرت پر لائیں گے، جب ہم اس بات کا تصور کریں گے کہ یہ ہماری زندگی عارضی ہے، ہم نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جب یہ تصور مسلمانوں میں پیدا ہوگا تو پھر مسلمان ذمہ داری لینے سے
پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، وہ پھر یہ قدم نہیں اٹھائے گا۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے اسلاف میں، خلفاء میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خلافت سے، حکومت اور اقتدار سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ذمہ داری مجھے نہ دی جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان علی، سیدنا علی المرتضیٰ، اور اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لیجئے کہ ذمہ داری لینے سے بھاگتے تھے۔ معلوم تھا کہ اگر ہم خلیفہ بنیں، اس کائنات کا رب ایک ہے، اور وہ رب پھر حکمران پر ذمہ داریاں ڈال دیتا ہے کہ میری مخلوق کی روٹی کا، معاش کا، اس کی زندگی کا، اس کی عزت کا، آبرو کا، اس کی جان کا تو نے تحفظ کرنا ہے، تو ذمہ دار بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ربوبیت کا بوجھ پھر حکمران پہ ڈالتا ہے، تو وہ ڈرتے تھے، اللہ سے خوف کھاتے تھے، ذمہ داری نہیں لیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ذمہ داری کم سے کم لیں، اپنے اوپر ڈالیں، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں؟ اس لیے کہ خواتین بھی اس معاملے میں بحث کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ یہ مرد کو کیوں ذمہ داری دی گئی؟ کیا ہم نہیں کما سکتی؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بھی اوپن رکھا ہے، آپ بھی محنت کر سکتی ہیں، کما سکتی ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں خواتین نے تجارت بھی کی، کاروبار بھی کیا، سب کچھ کیا، عملی زندگی گزاری۔ یہ وہ حالات ہوتے ہیں کہ جن حالات میں عورتوں کو پھر نکلنا پڑتا ہے اور کچھ کرنا پڑتا ہے، یا اگر عورت اپنی بنیادی ذمہ داری کو ادا کر لیتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ مزید اپنے مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چل کر محنت کرتی ہے، کام کرتی ہے، اس کا ہاتھ بٹاتی، تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقسیم کر دی، یہ بڑے اطمینان کی تقسیم ہے، بڑے امن اور سکون کی تقسیم ہے کہ مرد کماتا ہے، معاشی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی گئی، وہ گھر میں لاتا ہے، عورت کو دیتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے، اور پھر عورت جو وہ کما کے لاتا ہے وہ اس کی تقسیم کرتی ہے۔ میں نے اکثر گھروں میں یہ دیکھا کہ مرد اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، وہ اپنی خواتین کے، اپنی بیویوں کے سپرد کر دیتے ہیں، آگے پھر جو معاملات لے کر چلنے ہوتے ہیں وہ پھر خواتین لے کر تمام معاملات کو سنبھالتی ہیں اور لے کر چلتی ہیں۔ یہ کتنی اچھی تقسیم ہے، دونوں باہر، دونوں گھر میں، دونوں باہر، دونوں گھر میں۔ تو اس طرح گھر کا نظام، یہ خاندان، یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بکھر جاتا ہے اگر تقسیم کر لی جائیں ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے، اس طرح انسان سکھی رہتا ہے اور اطمینان سے اس کی زندگی گھر کے باہر بھی گزرتی ہے اور گھر میں بھی گزرتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ایک فطری تقسیم ہم کو بتا دی کہ یہ فطری تقسیم ہے۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیجئے، جو فطری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اب جب مرد پر بوجھ ڈالا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب قرآن مجید میں یہ فرمایا، سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر ہے 19، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھ دیا ہو۔ انسان ہے نا، اجرت پسند ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، اور جلد ہی پسند ناپسند کا اظہار کر بیٹھتا ہے۔ ممکن ہے ایک چیز کو انسان ناپسند کرے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی رکھ دی ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو پسند کرتا ہے، اس میں بھلائی نہیں ہوتی۔ ہم نے بہت سی زندگی میں لوگوں کے فیصلوں کو دیکھا ہے، خاص طور پر شادی کے فیصلوں میں، کہ جس میں وہ، جسے ہم لو میرج کہتے ہیں، وہ قدم اٹھا بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قدم، یہ فیصلہ ہمارا درست نہیں تھا، حالانکہ بڑی پسند کی شادی کی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا، یہ در حقیقت اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو فرد ہیں، میاں بیوی ہیں، مرد عورت ہیں، ان کے مزاج میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی طبیعتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو پسند بھی ہوتا ہے اختلاف کے باوجود۔ کہیں پر اگر عورت کے مزاج میں یا مرد کے مزاج میں کہیں اس پر سختی ہوتی ہے، لیکن دوسرے کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں، حقوق کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، بچوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی بہت سی اور خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بھاتی ہیں۔
یہ بھی بتا دیا کہ مکمل کوئی انسان نہیں ہے، نہ مرد مکمل ہے نہ عورت مکمل ہے، دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں پھر ہی گھر چلا کرتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کی خامیوں پر نظر رکھیں گے تو اس گھر میں پھر ہمیشہ نوبت طلاق تک پہنچتی ہے۔ یہ طلاق کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت ہر بات میں اپنے مرد کی منفی سوچ اور منفی بات لے کر سامنے آئے گی، اور مرد بھی یہی کچھ کرے گا، تو وہاں پر اکثر طور پر پھر طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر اس مسئلے کو بھی بیان کر دیا، یہ فرما دیا کہ اگر کسی بات پہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو یہ خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مثبت پہلو اور پسند کے پہلو رکھے ہوتے ہیں، تم ان پر نظر کرو۔ زندگی میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، صرف میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے، یہ دوستی کا معاملہ بھی ہے، یہ انسان کا تعلق بھی ہے، ہمسائیگی بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ ایک انسان کا کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، اپنے باس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو باس ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو بھی اسی طرح ہی ڈیل کرے گا تو معاملات چلیں گے۔ اگر وہ یہ چاہے گا کہ 101% میرا ملازم بالکل ایسے فرشتہ ہو تو یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو ماتحت ہوتا ہے وہ بھی یہ ذہن میں رکھے کہ جو میرا باس ہے، بڑا ہے، یہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کبھی اپنے مزاج کے تحت کبھی یہ ترش رو بھی ہو سکتا ہے، سخت بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی وہ محبت اور نرمی سے بھی پیش آتا ہے۔ تو یہ انسانی طبیعت، انسانی فطرت اور انسانی خصلت ہے۔ زندگی انسان کی اسی طرح ہی گزرتی ہے۔ ایک دوسرے کو آپ اسے برداشت کہہ لیجئے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھ کر انسان زندگی گزارے۔ زندگی گزرتی اسی طرح ہی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ انسان کے چلتی ہے۔ انسانی زندگی میں ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیے گرمی کا موسم آ گیا، سردی چلی گئی، بہار کا موسم تھا وہ چلا گیا، اب پھر آگے جا کر خزاں کا موسم بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تبدیلیاں، تنوع رکھا ہے نا انسانی زندگی میں، اس تنوع کو مثبت لینا چاہیے، اختلاف کو بھی مثبت لینا چاہیے۔ قرآن پاک نے اس لیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈیفرنسز نہیں ہمیں کہنا چاہیے، تنازع نہیں کہنا چاہیے، اسے ورائٹی کہنی چاہیے۔ یہ ورائٹی ہے، ویریشن آف تھاٹس، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ پھر ہی انسان گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، پھر ہی انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک مقام کا یہاں پر ضرور ذکر کروں گا، کیونکہ یہ سوال اکثر طور پر کیا جاتا ہے جب بھی میاں بیوی کی بات ہوگی، زوجین کی بات ہوگی، تو قرآن کی سورۃ النساء آیت نمبر 134 کا ذکر ضرور ہوگا، کہ جہاں پہ مارنے کا ضرب کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر تمہیں یعنی اپنی بیویوں سے نشوز کا خوف ہے، فَعِظُوهُنَّ، تو ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستروں سے علیحدہ کر دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو ضرب لگاؤ، سٹرائک جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ اب یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ایک خاص معاشرت میں فرمایا گیا جہاں پر اس بات کو معیوب نہیں سمجھا گیا، یعنی یہ ایک وقتی حل قرآن مجید نے بیان کیا۔ اس معاشرے میں جہاں پر تعدد ازواج بھی تھی، جہاں پر ایک مرد کے نکاح میں ایک عورت نہیں، 3 عورتیں 4 عورتیں تھیں، جہاں پر جنگی حالات تھے، بہت سے مسائل تھے ایسے، کہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو نماز کی طرح ہیں، زکوٰۃ کی طرح ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نہیں مارتا ان حالات میں، ان صورتوں میں جو بیان کیا گیا، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ کرے گا، سوال کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا تعلق ایک معاشرت کے ساتھ ہے۔ اگر یہاں پر ہمارے ہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے یا پسند نہیں کیا جاتا، تو ہرگز اس بات کا حکم نہیں ہے کہ آپ نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے اس مقام کو انہی حالات میں، انہی زمانے میں اور اسی صورت میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق وہاں پر ایک وقتی طور پر بتا دیا گیا کہ اگر یہ صورت بنے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم نے ایسے اسکالرز کو دیکھا جب پاکستان میں تھے تو ترجمہ اس کا مارنا کیا، اور جب وہ یورپ گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے وَاضْرِبُوهُنَّ کا ترجمہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا
یعنی پھر اس سے مراد سمجھانا بجھانا، پھر مختلف قسم کے ترجمے اس کے کرنا شروع کر دی، حالانکہ فعظوہن پہلے آ چکا، پھر وضربوہن سے مراد کچھ اور معنی لے لیا۔ تو اس کا معنی وہی ہے، یعنی اسٹرائک ہے، مارنا ہے، لیکن اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ وہ جو معاشرت کا فرق پیدا ہو گیا وہاں پر یہ طریقہ معیوب خیال نہ کیا گیا۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ وہ معاشرہ کہ جہاں پر لونڈی کا تصور موجود ہے، وہاں یہ صورتحال ہے کہ عورت کو ایک جانور سے زیادہ اس کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ وہ معاشرہ کہ جہاں پر سورۃ النساء کو ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاتے ہیں اور پھر سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے ہیں، ایسے بہت سی ظلم کی صورتیں، روایات اور رسوم وہاں پر موجود تھی۔ وہاں پر ایک گھر کو بسانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے، اس صورت میں کہ جب عورت مرد کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، بغاوت کر دیتی ہے، مرد کی نافرمانی کرتی ہے، خاندان کو، ادارے کو بالکل منتشر کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس میں رہتے ہوئے فرما برداری نہیں کرتی، یا وہ اللہ کے احکامات ہیں یا گھر کو قائم رکھنے کے لیے جو مرد کہتا ہے اس کی پیروی نہیں کرتی اور اپنی وومننس سے بغاوت کر دیتی ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک حل کو بیان کیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر اس سے بالکل مختلف معاشرت میں رہتے ہیں اور وہاں پر اسے اگر پسند نہیں کیا جاتا تو آپ ضرور اس بات پر عمل کریں اور اس بات کو ضرور بیان کریں۔ اس کے لیے اور بڑے راستے ہیں، مثال کے طور پر عدالت کا راستہ ہے، قانون کا راستہ ہے۔ اگر مرد یہ چیز دیکھتا ہے تو وہ اپنی عورت کو طلاق دے سکتا ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، بیادہ عقدۃ النکاح، طلاق کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ میری عورت، یہ میری بیوی، اگر اس کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا، سوچ و بچار کے بعد، یہ جو بیٹھے بیٹھے طلاق دینے کا تصور ہے یہ بھی بالکل غیر قرآنی اور غیر اسلامی تصور ہے۔ قرآن جو بیان کرتا ہے وہ طریقہ یہی ہے۔ اب اسی آیت سے آگے یعنی 135 کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں سورۃ النساء کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر خوف پیدا ہو جاتا ہے شقاق کا کہ بھئی اب مشکل ہے، جھگڑا اور تنازع اس حالت تک اور اس نوبت تک پہنچ گیا، تو پھر ایک دفعہ پھر کوشش کر کے دیکھ لو، دونوں طرف سے حکم مقرر کر لو، اور وہ پھر فیصلہ جس نتیجے تک پہنچتے ہیں ان کا بھی ارادہ کیا ہو، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ان کا ارادہ بھی صلح کا ارادہ ہو۔ اگر وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اب صلح ممکن نہیں ہے، ان میں اختلاف، تنازع اور اختلاف اس حد تک پہنچ گیا کہ اب یہ میاں بیوی بن کر نہیں رہ سکتے، تو ٹھیک ہے، پھر فیصلہ ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ طلاق کا تصور ہے یہ غیر قرآنی تصور ہے، اس لیے اس کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا بول دے منہ سے، بلکہ ایسے شخص کو سزا ہونی چاہیے کہ اس نے اس انداز سے طلاق کیوں دی ہے۔ اس لیے جو مسلم آئلی قوانین ہیں، فیملی لاز ہیں، ان کے مطابق ایک طلاق دی جاتی ہے اور اس کی رپورٹ کی جاتی ہے، اور جب رپورٹ کی جاتی ہے پھر وہاں سے ڈاکومنٹس آتے ہیں، پھر وہ باقاعدہ یعنی عورت کو جاری کی جاتی ہے، عورت کے گھر بھیجی جاتی ہے بیوی کے۔ یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں، اور یہ 3 مرحلے بھی کوئی قرآن اور شریعت اور اسلام کے خلاف نہیں ہیں، بالکل عین مطابق ہیں۔ اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ سوچ بچار کے ساتھ آخر کار اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد پھر یہ قدم اٹھایا جاتا ہے۔ مرد کو غصہ آیا، جوش میں آیا، منہ سے نکال دیا اور کہا کہ جی طلاق ہو گئی، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اب یہ ایک بات تو یہ میں نے واضح کر دی۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، ایک مسئلہ اور ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے خواتین کے حوالے سے، یہ سوال بھی مجھ سے کیا گیا تھا، اور وہ سوال تھا پردے کے حوالے سے۔ یہاں پر سورۃ النور کی آیت نمبر 31 ہے، بس میں اس کا حوالہ دوں گا۔ پہلے مردوں سے خطاب کیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اپنے نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں، یہ مردوں کو فرمایا۔ عورتوں سے یہ دونوں باتیں کرنے کے بعد یعنی وہ بھی اپنی فروج کی حفاظت کریں اور نظروں کو نیچے رکھیں، پھر ایک بات کو بیان کر دیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، پھر فرمایا کہ اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کریں اس کے سوا کہ جو عادتاً کھلی رہتی ہے نا زینت، سوا اس کے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں
سینے کو کسی حد تک اوپن رکھنا یہ بھی ایک عورتوں کا رویہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو عادتاً کھلے رہتے ہیں، فرمایا کہ اس کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اور چاہیے کہ اپنی چادریں یا اوڑھنیاں جسے ہم کہتے ہیں اپنے سینوں پہ ڈال لیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا فرماتے ہیں، الا ما ظاہرہ، مگر جو ظاہر ہو اس سے، زینت سے، وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ جیسے سرما ہے، جیسے انگوٹھی ہے، جیسے چوڑیاں ہیں، جیسے چہرہ وغیرہ ہے۔ بعد نے کہا کہ ہاتھوں کی مہندی وغیرہ، یہ سب کچھ یہ زینت کے علاوہ، یعنی جو زینت ظاہر ہوتی ہے وہ یہ سب کچھ ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور اس کے علاوہ دیگر یعنی صحابہ اور اس کے بعد تابعین کی بھی یہی رائے بنتی ہے۔ اس سے مختلف رائے بھی رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 باتوں کو عورتوں کے لیے بیان کیا کہ ولا، پہلی 2 باتیں بیان کر دیں، پھر تیسری بات فرمائی کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن۔ یہ سورۃ النور ہے، آیت نمبر 31۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔